آپ کے پاس جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے آپ ان باتوں کے لیے ہمیں ضرور فون کر سکتے ہیں، یا کوئی شرعی مسئلہ ہو تو بھی آپ کو حق ہے، یا ان معاملات کے سلسلے میں کوئی ڈسکس آپ کو کرنا ہے تو مجھ سے ضرور آپ فون پہ رابطہ کریں، چاہے رات کے 2 کیوں نہ بجائے۔ ہمارا فون 24 گھنٹے آن رہتا ہے، میرا فون صرف بند ہوتا ہے جب میں ممبر پر ہوتا ہوں یا جب میں نماز میں ہوتا ہوں، اس کے علاوہ میرا فون سوئچ آف تو کبھی ہوتا ہی نہیں، رنگ آف ہوتا ہے اتنی دیر تک بس، سوئچ آف جب سے فون چالو ہوا ہے تب سے آج تک سوئچ آف نہیں ہوا ہے۔ اب اگر سوئچ آف بتا رہا ہے تو یہ نیٹ ورک والے کا جرم ہوگا، ہمارا جرم نہیں ہوگا۔ اکثر نیٹ ورک بھی نہیں ہوتا تو سوئچ آف بتانے لگتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑیے، ایک دوسرے سے جڑیے اور جڑ کے ترقی سلوات پڑھ لے محمد۔ پڑھنا چاہیے تو بچوں کو پڑھنا چاہیے تو بزرگوں کو چھوڑ کیوں دیا جائے؟ بزرگوں کے لیے بھی اللہ نے ایک کورس کی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ جو ہے دیکھیں یہ ذکر تھا جو بات وہاں آئی، ایک کورس کی کتاب اللہ نے بھی اتاری ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اس کورس کی کتاب کے 114 سوروں میں سے 3 ہی سورے 2 ہی سورے کیوں یاد کیے؟ ایسا کون سا قرآن میں حکم آیا ہے کہ 2 ہی سورے پہ 70 برس کی نماز نپٹا دو؟ ہے کوئی حکم؟ ایسا نہیں ہے عزیزو، آپ اس کی رحمانیت اور رحیمیت اور کریمیت کو محسوس کیجئے۔ نماز جماعت سے اس کو مت تولیے گا، نماز جماعت کا قانون آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ کیوں ہمیں سورہ حمد کے بعد آزادی دے دی؟ 114 سوروں میں صرف ایک سورہ پابند کیا گیا، سورہ حمد، اور وہ سورہ ہے یہ جس میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے۔ پابند اس لیے کیا گیا ہے، ورنہ یہ سورہ بھی پابند نہ کیا جاتا۔ پابند اسی لیے کیا ہے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْمَاءِ، اور اس بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ یہ پہلے بھی جملہ پڑھ چکا، آج پھر پڑھ رہا ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ پابند اس لیے کر دیا گیا کہ ولایت علی کے بغیر نماز نہیں ہے، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہے۔ نقب نقطہ با ہے، سمٹے ہوئے نقطے کا لقب نقطہ با ہے، بکھرا ہوا سیلاب قانونی کی صدا ہے، اے لولو مرجان طہارت کے سمندر، ہر لال تیرے گھر کا امیر دو سرا ہے، محمد محمد صلوات۔ محترم، قرآن نے سورہ حمد کے بعد سوروں کی آزادی اس لیے نہیں دی کہ سب سے چھوٹا سا سورہ منتخب کرو اور جلدی سے نماز نپٹا دو۔ ہم نے پہلے ہی یہ طے کر لیا کہ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں گے
چھوٹا سا سورہ ہے، جلدی رکعت ختم ہو جائے گی، تو جس برکت کی نیت کی وہ مل گئی، جلدی سے ختم ہو گئی رکعت۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ عظیم الشان سورہ ہمیں کیا عطا کر رہا ہے۔ سورہ حمد کے بعد قرآن دوا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ اگر آپ ایک کام صرف کر لیں، صرف ایک کام، کہ اپنے مصلے میں 30واں پارہ بھی رکھیں، 30واں پارہ بھی رکھیں، اور 5 وقت میں سے کسی ایک وقت صرف 2 منٹ دے گھڑی دیکھ کے، 30 منٹ دے، صرف 2 منٹ ایک سورہ روزانہ تلاوت کرے، 15 دن میں وہ سورہ یاد ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ آپ نے زندگی میں ٹائم کتنا دیا؟ 30 منٹ بس۔ ایک ہی دن 30 منٹ دیں گے، آج تو سورہ یاد ہو جائے گا، کل بھول جائے گا۔ ایک ہی دن 30 منٹ نہ دے، 2 منٹ روز دے، 15 دن میں وہ سورہ یاد ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں 12 سورہ یاد ہو جائے گی۔ 6 مہینے میں 12 سورہ یاد ہو جائیں گے، صرف 2 منٹ دینے کے بعد۔ جب وہ 12 سورہ 6 مہینے میں یاد ہو جائے تو اب اس کے بعد بقیہ 6 مہینے اس کے ترجمے کو پڑھ ڈالیے، اس کے حاشیوں کو پڑھ ڈالیے۔ اب تو وہ اردو میں ہے نا، اس کی افادیت کو پڑھ ڈالیے۔ ہر سورہ اللہ سے مطالبے کے لیے ہے، توجہ ہے، اس سے کچھ مانگ رہے ہیں ہم۔ یہ سارے سورے اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ پیش کرنے کے لیے ہے۔ اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورت کو اپنے سوروں سے مطابق کر کے نماز میں بھی پڑھے، نماز کے علاوہ بھی پڑھے۔ کیسے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ وہ ضرورت کیسے پوری نہیں ہوتی ہے؟ اب آپ بتائیے، کوئی سورہ میں منتخب کروں آپ کی خدمت کے لیے؟ چلیے آج سورہ کوثر کے ہی حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ سورہ کوثر ہم نے نیت کر لی، یہ تو چھوٹا سا سورہ ہے، اسے پڑھو جلدی رکعت تمام ہو جائے گی، جلدی تمام ہو گئی، تھا ہی چھوٹا سا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، مگر یہی سورہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سب سے چھوٹا سورہ مگر یہی سورہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب سنتے چلے جائیے جلدی جلدی۔ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سب آتے معلقات عرب کے بڑے 7 قصیدوں کے مقابلے میں، 7 قصیدوں کے مقابلے میں سب سے چھوٹا سورہ آگے یہ بتا گیا کہ صرف قد میں چھوٹا ہے، عظمت میں بہت بڑا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ جو عرب کے قصیدے ہیں، یہ 5 10 شعر کے قصیدے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے قصیدے ہیں جس میں 50 اور 100 اس سے زیادہ اشعار ہیں، اتنے بڑے بڑے۔ اور قصیدے کے ایک شعر میں 2 مصرع ہوتا ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا، ایک شعر میں 2 مصرع ہوتا ہے۔ اگر 100 شعر ہے تو 200 مصرے، اور سورہ کوثر میں تو اللہ نے صرف 3 مصرے رکھے، 3 مصرے۔ اب دیکھو میں اپنے بچے کو کہاں تک قریب لا سکا۔ 3 مصرے، 3 آیتیں پالنے والے اتنے بڑے قصیدے ہیں، تو سورہ بقرہ کیوں نہ بھیج دیا جس میں 350 آیتیں ہیں؟ کہا تمہیں میرا قانون نہیں
اسلحہ اس کے لیے اتنا ہی چھوٹا استعمال کرتے ہیں۔ یا عزیزو، سورہ کوثر ہم اس کی تلاوت کریں تو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ چھوٹا ہے، اسی نیت کو پلیز چھوڑ دیجئے، برائے مہربانی چھوڑ دیجئے۔ یہ چھوٹا سا سورہ ہے نہیں، نیت یہ کیجئے کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے، فضائل کثیر عطا کیا ہے۔ پڑھنے والے یہ سورہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی کثیر چاہیے۔ اس نیت سے پڑھیے، پھر دیکھیے کون سی دعا ہے جو قبول ہے۔ اگر یہ رات آپ تک پہنچ رہا ہے تو میں زیادہ لفظ نہیں پڑھوں گا۔ جب آپ کو کسی امر میں کثیر کی ضرورت ہو تو سارے دن اس کی تلاوت میں لگا پڑھیے سورہ کوثر، دیکھیے وہ کامیابی زیادہ سے زیادہ ملتی ہے۔ اصل میں ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھیں تو صحیح، ہم نے تو پہلے ہی نیت یہ کرنی تھی کہ چھوٹا سا سورہ ہے، اسے پڑھ لو جلدی رکعت تمام ہو جائے گی۔ ہمیں وہ کثیر چاہیے۔ یہ سورہ 1400 سال پہلے بھی چیلنج تھا، 1400 سال بعد بھی چیلنج ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی عجیب منزلوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، شاید کچھ خاص بات آپ تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، کوثر بنا ہے کثیر سے، کثیر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ، کثیر کے معنی ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہے نا؟ کثیر معنی ہے، ترجمہ کریں گے بہت زیادہ، کثیر اناج ہے، ترجمہ کریں گے بہت زیادہ۔ اب کثیر کا مبالغہ ہے کوثر، یعنی جب 10-15 بار بہت زیادہ بول لے تب جا کے شاید ترجمہ پورا ہو۔ بہت 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 زیادہ جب کہے تب شاید ترجمہ پورا ہو۔ تو کثیر کا مبالغہ ہے کوثر، اور اس پر بھی قرآن نے الف لام داخل کر کے اس مرتبے پہ اس لفظ کو پہنچا دیا کہ کسی زبان میں اب اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر ترجمہ لکھا ملے گا کہ خیر کثیر میں نے دیا، مگر خیر کثیر ترجمہ اس لیے نہیں ہے کہ خود خیرن کثیرہ قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے، قرآن میں آیا ہوا لفظ ہے خیرن کثیرہ، تو اگر اس سے مراد خیر کثیر ہی ہوتا تو اللہ خیرن کثیرہ کہتا، الکوثر نہیں کہتا۔ 6666 آیتوں میں لفظ الکوثر ایک ہی بار آیا ہے، تو جس طرح کوثر اکیلا ہے ویسے ہی صحرا اکیلی ہے۔ اچھوتا ہے، کہیں پھر یہ لفظ دہرایا نہیں گیا، کسی ادب میں یہ لفظ پھر دہرایا نہیں گیا۔ ادب ہے دعاؤں کا یا ادب ہے قرآن کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی شاعر الکوثر ہی پہ شعر کہہ کے ردیف کوثر بنا دیں، یہ مراد نہیں ہے کہ بھائی اس قصیدے میں تو 50 بار الکوثر آیا ہے تو ردیف ہوگی۔ توجہ ہے،
منصوص من اللہ کلام میں الکوثر دہرایا نہیں گیا. بات پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ زہرا کے لیے یہ کل بھی چیلنج تھا، یہ سورہ آج بھی چیلنج ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، آج بھی چیلنج ہے. قرآن نے کل کہا انا آتیناک الکوثر، میرے حبیب آپ کو میں نے الکوثر دیا. الکوثر یعنی فضائل و مناقب کی کثرت میں بھی تخصیص. کہ جس کی کوئی دوسری تشبیہ و تمثیل نہیں ہے وہ دیا. فصل لربک وانحر. تو میرے حبیب آپ اللہ کی عبادت کیجیے اور قربانیاں پیش کیجیے. ان شانیہ کا هو الابتر. توجہ ماشاءاللہ آپ حضرات تو عابدی سید ہے نا، تو پھر اب جملہ سن لیجئے. سورہ کوثر کل بھی معجزہ تھا قرآن کی صداقت کا، آج بھی معجزہ ہے قرآن کی صداقت کا. توجہ کیجئے، آج بھی معجزہ ہے قرآن کی صداقت کا. قرآن نے کل کہا تھا میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا، بہت توجہ رکھیے گا، الکوثر دیا. اس سے کہا تھا جس کے آنگن میں کوئی چراغ روشن نہ تھا. لفظ پہنچ رہی ہے نا؟ جناب قاسم کا انتقال ہو چکا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا. رسول کے گھر کے دو بیٹے اللہ کو رسول نے واپس کر دیے. اب گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی کلکاری نہیں ہے، کوئی مسکرانے والا نہیں ہے، کوئی کھیلنے والا نہیں ہے، معصومہ آئی نہیں ہے. دنیا نے نبی کو ابتر کہنا شروع کر دیا، نبی کو ابتر کہنا شروع کر دیا. ادھر قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر. میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے. بھائی کفار نے سوچنا شروع کر دیا کہ جس کے آنگن میں کوئی اولاد نہیں ہے اسے کثیر ملا، جن کے آنگنوں میں جائز ناجائز ہزاروں بیٹے ہیں وہ ابتر ہو گئے. میں توجہ ہے، جائز نہ جن کے آنگنوں میں ہزاروں بیٹے ہیں وہ ابتر ہو گئے. 1400 برس گزر گئے. آج سورہ کوثر اٹھا کے دیکھو کس کا شجرہ موجود ہے. قرآن میں شجرے کے کوثر سے پوچھئے، یاسین و طٰہٰ سے کوثر سے پوچھئے. قرآن کا مزاج پیمبر سے پوچھئے. محمد والے محمد صلی اللہ ابھی تو کوئی راز تو ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا. جو ہے ساری دنیا میں نسل زہرا موجود ہے. UK اور
ابتر وہ ہے کہ جو آپ کی شان میں گستاخی کرے. یہ شجرے سورہ کوثر کی دلیل ہے. اللہ کے کیے ہوئے وعدے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، صرف ایک بیٹی، اور کہہ دیا میرے حبیب آپ کو میں نے کثیر نہیں الکوثر دیا. اب عزیزو اگر آپ جملہ پہچان سکیں تو میں جملہ اور ترتیب دینا چاہتا ہوں. دلیل الکوثر زیادتی کی کامیابی، دلیل الکوثر اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ ایک دو نہیں 600 سال کی حکومت بغداد کی دیواریں سادات کے خون سے بناتی رہی، منصور توانیسی کے گوڈاؤن ان کی لاشوں سے بھرتے رہے، تب بھی ساری دنیا میں موجود ہے. اس سے اور بہتر دلیل کیا ہوگی؟ بہترین، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. 3 دن سے ایک فرمائش بچوں کی میرے ساتھ چل رہی ہے، مگر اب آج وقت نہیں ہے اس فرمائش کو چھیڑنے کا، کل چھیڑ دوں گا اسی واقعے سے. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ معذرت قبول کر لیں، انہیں یہ خبر ہے کہ مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہے. اگر میں اپنے سبجیکٹ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، عزیزو سورہ کوثر کی تلاوت برکتوں کے لیے کرو، چھوٹے سورے کے لیے سے نہ کرو. یہ سورہ تمہارے وجود کا سڈن تمہارے وجود کا سرٹیفکیٹ ہے، تمہارے وجود کا سند. اسے حصول برکت کے لیے پڑھو، حصول برکت کے لیے پڑھو. اور عزیزو نماز میں بھی اسے پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ ماننے والے تو نے الکوثر کا وعدہ کیا ہے سرکار ختمی مرتبہ سے، تو ہمیں بھی فلاں امر میں کثیر چاہیے. امر کی نیت پہلے کر لو اور نماز میں اور نماز کے بعد بھی اس سورے کی تلاوت کرتے رہو تاکہ تمہیں اس کی برکت حاصل ہو. عزیزو عجیب آہنگ کا سورہ ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب وہی جو میں نے عنوان بنایا، ٹھہر کے پڑھو تب مزہ آئے گا. 3 عدد تو آیتیں ہیں، سٹا سٹ پڑھ دیا، پتہ ہی نہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کیا. ٹھہر کے پڑھو، غور کر کر کے پڑھو تو لطف بھی آئے گا، معنویت کی طرف ذہن کھینچے گا بھی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر دیا. کیا دیا یہ اللہ جانے، کیا پایا یہ رسول جانے، کافروں کو کیا پتا؟ کچھ پتا ہے؟ نہیں پتا. دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے رسول آپ اللہ کی عبادتیں کیجئے اور قربانیاں کیجئے. تو اگر اللہ کی نماز رسول بڑھا دے، کافروں کو کیا پرواہ؟ اور پڑھو، ان کا کیا جا رہا ہے. قربانیاں رسول بڑھا دے تو کافروں کا کیا نقصان ہے کوئی نقصان؟ آپ دیجئے قربانی، اللہ کو دیجئے، آپ جانیے آپ کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے آپ جانیے، اللہ جانے. کافروں کو کیا پریشانی ہے؟ الکوثر دیا تو کافروں کو کوئی پریشانی نہیں. ہمیں کیا مطلب کیا دیا کیا پایا. نماز پڑھے تو رسول کی پریشانی ہے، رسول جانے. قربانی دے تو بھی رسول کا مسئلہ ہے، رسول جانے. پریشانی کافروں کو صرف تیسری آیت سے ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بلاغت دیکھیے،